بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 12ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں غزل۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ ماہ کے معنی ہے عزیز طلبہ چاند، ستارہ روشن مگر ساکت جسم۔ مشت خاک کے معنی ہے مٹی کی مٹھی، اور مراد خاکی انسان ہے مشت خاک سے۔ ابھی کا مطلب ہے آج، اس وقت۔ آوار گانے راہ، راستے میں بھٹکنے والا مسافر۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے: مرد مسلمان کا مقام چاند ستاروں سے کہیں آگے ہے، لیکن اس حقیقت کو آج کا مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے یہ مٹی کا پتلا یعنی کہ انسان آج بھی راستے کی بھول بھلیوں میں کھویا ہوا ہے۔ تشریح: شاعر مشرق علامہ محمد اقبال تشریح طلب شعر کے مصرع اولیٰ میں مسلمانوں کو اس کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا مقام چاند ستاروں سے بلند و بالا ہے، تیرا تذکرہ سدرۃ المنتہا پر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے محافل میں تیرا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اے مسلمان تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو۔ اقبال کئی ایک مقام پر مسلمانوں کو ان کی اصلیت سے آگاہ کرتے ہیں، ایک اور مقام پر ان کا انداز ملاحظہ ہو: بے خبر تو جوہر آئینہ عیام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ عیام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ عزیز طلبہ، مسلمانوں کو اس کی اصلیت سے آگاہ کرنا اقبال کی شاعری کا مقصود دکھائی دیتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جان لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا منفرد انداز میں انہیں جھنجھوڑتے ہوئے حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اپنی نظم خطاب با جوانان اسلام میں وہ پیغام بیداری چھو دیتے ہیں: کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں شاعر خاک کے اس پتلے سے مخاطب ہیں کہ بھٹکا ہوا یہ انسان آج بھی گمراہی کا شکار ہے، وہ راہ ہدایت سے بھٹک چکا ہے، لیکن اس انسان کی عظمت دیکھ کر فرشتے بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ خطاؤں کا یہ پتلا خدا کے سامنے جب عاجز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ خلت فاخرہ عطا کرتا ہے کہ فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ مسلمان جب علم و ادب کے آسمان پر دمکتے ستارے کی مانند روشن تھے، جب جابر بن حیان کا شہرہ تھا، ابو القاسم زہراوی کو استاد کامل مانا جاتا تھا، جب ابو علی سینا کے قلم سے سینکڑوں کتابیں تخلیق ہوئیں، ابن الہیثم کے قلم سے نادر و نایاب تخلیقات وجود میں آئیں، فرشتے بھی ابن آدم کے اس عروج سے خائف تھے۔ اقبال نے اس کا اظہار یوں کیا ہے: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے ذریعے اقبال مسلمانوں کے نام ایک مثالی پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ اے مسلمان، اپنے مقام کی پہچان کر، تجھے اللہ نے وہ شان عطا کی ہے جو فرشتوں کو بھی عطا نہ کی، تو مسجود ملائک ٹھہرا ہے، تیری عظمت اسی میں ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، تو اشرف المخلوقات ہے۔ بقول اقبال: فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ شعر نمبر 5۔ خبر ملی ہے خدا نے پہرو بر سے مجھے،
خبر ملی ہے خدا نے بحرو پر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے، فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے، خبر ملی ہے پتہ چلا ہے، خدا آن مالک، بحر سمندر، بر خشکی، فرنگ کے معنی انگریز، رہ گزر راستے، سیل سیلاب، سیل سیلاب، بے پناہ زبردست، تیز، مفہوم، مجھے اس دنیا کے نہایت تجربہ کار افراد جن کا مشاہدہ اور مطالعہ دونوں وسیع ہیں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مغربی تہذیب کا تندو تیز سیلاب راستے میں ہے جو ہماری اخلاقی اور تہذیبی اقدار کو تہو بالا کرنے والا ہے۔ تشریح، شاعر مشرق علامہ اقبال زیر تشریح شعر میں اپنے تجربات و مشاہدات کا نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ مجھے خشکی اور تری میں سفر کرنے والے تجربہ کار لوگوں کی زبانی یہ خبر ملی ہے کہ مغربی تہذیب کا سیلاب بڑی تیزی سے آ رہا ہے جو پورے یورپ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اقبال کا یہ شعر اس بات کا گماس ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے دوران انہوں نے مغربی تہذیب کا بڑی قریبی سے مشاہدہ اور مطالعہ کیا۔ اقبال اپنی فراست سے پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کا سیلاب پورے مغرب کو بہا لے جائے گا۔ ایسے ہی خدشے کا اظہار اقبال ایک اور شعر میں ان الفاظ میں فرماتے ہیں: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ اقبال دوسرے مصرے میں عزیز طلبہ مغربی تہذیب کی تباہی اور بربادی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں آج خاندانی نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، معاشرتی اقدار ختم ہو چکی ہیں، اخلاقی اقدار کا قتل عام ہو چکا ہے، سیاسی نظام بھی انحطاط کا شکار ہے۔ ایسے میں گرتی ہوئی دیوار کو صرف ایک اور دھکے کی ضرورت ہے جو شاعر کے باقول طوفان کی صورت میں آ رہا ہے۔ جس طرح سمندری طوفان اپنے ساتھ تمام خس و خاشاک بہا کر لے جاتا ہے، اسی طرح مغربی تہذیب کی تمام تر بدیوں کو یہ سیلاب بہا لے جائے گا۔ مغربی تہذیب کی ظاہر چمک دمک کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ہے ریزہ کاری، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ہے ریزہ کاری۔ عزیز طلبہ، در حقیقت اقبال کی تربیت بچپن میں مولوی میر حسن جیسی عظیم شخصیت کے ہاتھوں میں ہوئی، اس لیے اقبال اپنی ایمانی قوت کی بدولت مغربی تہذیب کی چمک سے متاثر ہونے سے محروم رہے، ورنہ مغربی تہذیب کی زد میں بڑے بڑے بہہ گئے۔ اقبال مغربی تہذیب کے آلودہ ترین ماحول میں رہنے کے باوجود بد نظری سے محفوظ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس لیے اقبال مغربی تہذیب سے اپنے بچنے کا سبب یوں بتاتے ہیں: کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ عزیز طلبہ، اقبال شعر ہاضہ میں بھی مغربی تہذیب کے سیلاب کی آمد اور یورپ کی بربادی کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں تہذیب سے نفرت کو بیدار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی تہذیب سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اخلاقی اقدار کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اقبال مغربی تہذیب سے متاثرہ ہر شخص کو گندا انڈا سمجھ کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ شعر نمبر 6: تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا،
تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ تلاش کر کا معنی ہے ڈھونڈ، نصیب کے معنی ہے قسمت مقدر، جہان تازہ نئی دنیا نیا جہان، آہ پکار، صبح گاہے صبح کے وقت۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اے مسلمان، اگر تو نئے جہان کو پانا چاہتا ہے اور نئی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے تو اسے رات کے آخری حصے میں تلاش کر، کیونکہ وہ لمحات نہایت مقبول ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت بارگاہ خداوندی میں اللہ کے حضور اپنے مقاصد پیش کر، اللہ تجھے سب عطا کر دے گا۔ تشریح: شاعر مشرق اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریح طلب شعر کے مصرع اولیٰ میں مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے مسلمان، تہجد کی پاکیزہ فضاؤں میں اپنے خالق سے جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم جس جہان نو کے متلاشی ہو، اسے پانے کے لیے اپنی پیشانیوں کو خدا کے حضور جھکا دو، اپنے نصیب کو تلاش کرو۔ صبح کا وقت بالخصوص سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے عرف عام میں تہجد کا وقت بھی کہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف مفعول ٹھہرا کہ وہ نہ صرف سحر خیزی کے عادی تھے بلکہ تہجد گزار تھے۔ اسی لیے اقبال اسلاف نے اس عمل صالح کو تجربے کی روشنی میں یوں پیش کرتے ہیں: زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں اقبال کہتے ہیں: مسلمانوں، تمہارا مقصود تہجد کے سجدوں میں پوشیدہ ہے۔ جب کاذب کے اندھیروں میں بندہ مومن اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، آنکھوں سے ارکے انفال گراتا ہے، تو خدا کو اپنے بندوں پر رحم آ جاتا ہے، اور جب اس کی رحمت جوبن پہ آتی ہے تو ہمارے مقدر جاگ اٹھتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تمہارا جہان نو صبح گاہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ بقول شاعر: جہان نو ہے پوشیدہ سحر گاہی میں ہے ساجد، جہان نو ہے پوشیدہ سحر گاہی میں ہے ساجد، خدا سے جو بھی مانگو گے عطا تم کو کرے گا سب، خدا سے جو بھی مانگو گے عطا تم کو کرے گا سب۔ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہمارے اسلاف بھی سحر خیز تھے۔ وہ صبح اٹھتے تھے، خدا کے سامنے جھکتے تھے، خدا کے حضور اپنی تمنائیں پیش کرتے تھے، اللہ انہیں وہ سب کچھ عطا کرتا تھا۔ اقبال مسلمانوں کو سحر خیزی کے ثمرات گنواتے ہوئے اسلاف کا نام لے کر ان کا یقین مستحکم کرنے کی کوشش یوں کرتے ہیں: عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اقبال کی شاعری کا مقصد مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا، ان کے اندر قوت احساس کو زندہ کرنا تھا۔ اس لیے اس شعر میں بھی ان کی یہی کاوش کار فرمان نظر آتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مدہوش جو ہیں وہ سنبھل جائیں، ہوش میں آ جائیں، اور جہان نو کی تعمیر کے لیے خدا کی دی ہوئی تمام قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں صرف کر ڈالیں۔ اس لیے اقبال اللہ کے حضور دعائیہ انداز میں عرض کرتے ہیں: خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو شراب کا پیالہ، شراب کا پیالہ، شراب پینے والا برتن، کم قیمت، نہایت کم قیمت جام، غنیمت کے معنی ہے مناسب، بادہ ناب خالص شراب، مراد خالص علم۔
مدرسہ، سکول، کالج، یونیورسٹی، اسلامی تعلیمی ادارے، خانقاہ، پیروں کی رہائش گاہ۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اے مسلمان، تو نہایت قیمتی کتابوں کی بجائے عام دستیاب کتب کو اپنے لیے غنیمت جان، کیونکہ علم تجھے ان سستی اور عام کتابوں سے بھی مل سکتا ہے جو آج کے دور میں ہمیں نہ دینی ادارے اور نہ ہی دنیاوی ادارے دے رہے ہیں۔ پیروں کی رہائش گاہوں پر بھی ہمیں سوائے عقیدت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تشریح: شاعر مشرق تشریح طلب شعر میں ہمیں اس تاروں کے انداز میں ایک خاص پیغام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے افکار اور آشعار کو اپنے لیے غنیمت جانو کہ یہ وہ بادۂ ناب ہے جس میں تمہاری فلاح اور آزادی کا خالص جذبہ موجود ہے۔ اقبال کے ہاں کدو سے مراد وہ پیالہ ہے جو مفت سے حاصل ہو، یا وہ کتاب جو نہایت کم قیمت ہو۔ بادۂ ناب سے مراد خالص شراب ہے، لیکن اقبال کی مراد خالص شراب علم ہے، خالص شراب علم ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ علم مہنگی اور پرکشش کتابوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ علم کو فٹ پاتھ پر پڑی سستی اور پٹی پرانی کتابوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اصول علم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگے اداروں میں تعلیم حاصل کریں، علم تو ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقبال خود بھی ایسے اسکولوں سے پڑھے ہیں جہاں اساتذہ چٹائی پر بیٹھے طلباء کو علم کا نور تقسیم کرتے تھے۔ اس لیے اقبال ہمیں بھی ابھار رہے ہیں کہ حصول علم کے لیے آسان ذرائع اپناؤ۔ باقول شاعر، حصول علم کی خواہش ضروری ہے مگر ساجد۔ حصول علم کی خواہش ضروری ہے مگر ساجد، ہمیں اپنے وسائل دیکھنے ہوں گے زمانے میں، ہمیں اپنے وسائل دیکھنے ہوں گے زمانے میں۔ دوسرے مصرے میں عزیز طلباء، شاعر ہمارے ہاں رائج دونوں طرح کے نظام ہائے تعلیم کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دنیاوی نظام تعلیم میں زیر تعلیم طلباء دینی امور سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، اور دینی اداروں میں پڑھنے والے طلباء دنیاوی معاملات چلانے میں سبکی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اقبال ایسا نظام تعلیم چاہتے ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں کو مساوی اہمیت حاصل ہو، ورنہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں اسلامیات کے ساتھ جو امتیازی اور شرمناک سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اکبر الہ آبادی برسوں پہلے فرما گئے ہیں: نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، نئی تہذیب میں بھی مذہبی تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم میں داخل ہے، مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم میں داخل ہے۔ اقبال مزید بتاتے ہیں: عزیز طلباء، ہمارے ہاں صوفیہ کرام نے دین اسلام پھیلانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، لیکن اب یہ خانقاہیں بھی تعلیم و تربیت کی بجائے اپنے مسائل کو حل کرنے میں ہمہ تن مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ ان خانقاہوں کے گدی نشین حکومتی عہدے حاصل کرنے کے در پہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال مدرسہ اور خانقاہ سے بھی مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال کا ایک اور شعر ہے: اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نم ناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نم ناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ عزیز طلباء، اس لیے شاعر مشرق ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان، تمہیں جدید طرز کے تعلیمی اداروں سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور نہ قدیم طرز کے مدرسے تمہیں کچھ دے پائیں گے۔ اگر تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو میرے افکار پر عمل کرنا ہوگا، میرے آشعار کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ بادۂ ناب ہے جس سے تم زندگی کا نشہ پا سکتے ہو، مراد تم زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہو۔ میرے آشعار کے اندر تمہارے واسطے تحریک ہے، جذبہ پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے آشعار میں زندگی سے محبت کا درس دیا ہے، علم کی شمع سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ جیسا کہ اقبال اپنی مشہور زمانہ دعا میں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں: زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کا سلسلہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا۔
اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔